آج ویو 360 میں پاکستانی خواتین کی بدولت ملک کے معاشی معاشرتی اور سیاسی نظام میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. میں بھی ان کے شانہ بشانہ چل سکتی ہوں. اور ابھی بھی خواتین کے چیلنجز کیا ہیں جانیں گے آج کے شو میں. ایک عورت ہی عورت کے مسئلے حل کر سکتی ہے کیونکہ یہاں مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ماہ دنیا کی 100 بااثر خواتین کی فہرست شائع ہوئی جس میں 2 پاکستانی خواتین کا نام بھی شامل ہے. پاکستان میں خواتین ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں. کم از کم ایک تاثر ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کا کردار بڑھ رہا ہے، چاہے سیاست ہو، کھیل ہو یا کوئی بھی اور شعبہ. خواتین ہر شعبے میں موجود ہیں، لیکن کیا واقعتاً خواتین ترقی کر رہی ہیں؟ پاکستان خواتین کی کاروباری زندگی میں شمولیت، ان کے لیے پیشہ وارانہ تعلیم و تربیت کے مواقع اور ان کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے معاملے میں ابھی بھی بہت پیچھے ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسی پاکستانی خواتین سے جو اپنے کام سے پاکستانی معاشرے میں تبدیلیاں لا رہی ہیں، اور ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جن کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اپنے ہم عصر یا ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ میں جاری جنگ کی. اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ میں فوجی کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے. رفح کا علاقہ جسے جنگ کے آغاز میں اسرائیل کی طرف سے محفوظ علاقوں میں شامل کیا گیا تھا، آج صبح وہاں سے بھی شدید بمباری کی اطلاعات موصول ہوئیں. اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کا صفایا چاہتا ہے اور انہیں مصر میں دھکیل رہا ہے. اسی صورتحال میں غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس وقت چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں غزہ میں لڑائی کی کیا صورتحال ہے اور اقوام متحدہ میں ہونے والے گزشتہ ہفتے کی ڈیولپمنٹس پر اسرائیل میں کیا رد عمل آ رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے ہریندر غزہ میں؟ اب تو رفح میں بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پر جنوبی علاقے میں جو اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے، اور نہ صرف خان یونس جہاں پر کی سب سے ابھی بڑی جنگ کہا جا رہا ہے لڑی جا رہی ہے، اس رفح جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک سیف زون ہے، وہاں بھی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں. اور رفح جو ہے وہ اب پناہ گزینوں کا جو ہے خان یونس سے زیادہ تر جو لوگوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی تھی، تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ، وہ اب دھیرے دھیرے رفح کی اور جانے لگے ہیں. تو ایسے میں وہاں پر حالات جو ہیں بالکل بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے بہت سارے وہاں نمائندے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی بنے رہے تو وہاں جو ہے ایک بہت بڑا انسانی بحران کے امکانات نظر آ رہے ہیں. تو اسرائیلی فوجیوں کے ہونے والے نقصان کے حوالے سے بھی اسرائیل میں رد عمل کی خبریں آ رہی تھیں. کیا رد عمل ہے اسرائیل میں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اسرائیلی فوج جو ہے اس کے اوپر کافی دباؤ بڑھ رہا تھا. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کافی ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آج اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے صاف جو ہے سنکھیا بتائی ہے. انہوں نے اس کی تعداد بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک 104 اسرائیلی فوجی جو ہے جب سے زمینی کارروائی ہوئی ہے شروع ہوئی ہے تب سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور اس کے پہلے بھی اکتوبر 7 اور 8 کو 300 سے بھی زیادہ جو ہے افراد ہلاک ہوئے تھے اسرائیلی فوج کے. تو اب تک 433 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اگر باقی کے اسرائیلی جنگوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے یہاں کی آبادی کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. حالانکہ ابھی بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ ابھی بھی اس جنگ کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے اس کا خاتمہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں ہونے والی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا. اب دوبارہ اقوام متحدہ کا خصوصی جنرل اسمبلی اجلاس بلایا گیا ہے. امریکہ کی طرف سے پریشر کیا بڑھ رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل میں اس حوالے سے کیا رد عمل آ رہا ہے جو اقوام متحدہ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر جو ہے مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ امریکہ جو ہے اس نے پبلکلی اسٹینڈ لے رکھا ہے کہ
اسرائیل اپنی دفاع میں کارروائی کو جب تک چاہے تب تک چلا سکتا ہے، لیکن یہاں پر رہ کر کے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے طرح طرح سے کئی بار اسرائیل پہ دباؤ ڈال رہا، اور خاص کر کے جو انسانی حقوق کا سوال ہے اس پر امریکہ کی طرف سے بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے سختی برتتے ہوئے اور سخت تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائی پر یہ بھی کہا ہے کہ جیسے غرب اردن میں بھی اسرائیل کے جو سیٹلرز ہیں انہوں نے وہاں تشدد کے جو کئی واقعات سامنے آئے ہیں اس پر روک لگائے اسرائیلی حکومت کے طرف سے بھی اب اس پر روک لگانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کئی سارے سوال ہیں، چاہے وہ غزہ کے مستقبل کا سوال ہو، یا پھر وہاں پر انسانی سطح پر بگڑتے حالات کا سوال ہو، وہاں پر امدادی سامان کو ٹھیک سے لوگوں تک نہ پہنچا پانے کا سوال ہو، یا پھر غرب اردن میں جس طرح سے انتہا پسند یہودی جو ہیں وہ وہاں پر جس طرح کے تشدد ان کی اور سے ہوا ہے اس کو لے کر کے امریکہ جو ہے وہ کافی اس کا رخ بگڑا ہے۔ امریکہ نے کافی سخت رویہ اپنایا ہے اور اسرائیل کے سامنے کئی سارے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ایک چیز لاسٹ پہ اگر ہریندر یہ آپ بتا سکیں کہ جو ریلیف کا سامان پہنچایا جا رہا تھا رفح کے بارڈر پہ، اب رفح پہ بمباری کی خبریں آ رہی ہیں، تو ایک تو ریلیف کی سچویشن کیا ہے، وہاں پہ ریلیف پہنچ بھی رہا ہے، اور دوسرا وہاں پہ اگر بمباری ہو رہی ہے تو وہ لوگ کہاں کا رخ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جب وہاں پر جنگ بندی یا پھر سیز فائر میں پاز کی جب بات ہو رہی تھی اس دوران بھی محض 200 ٹرک جو ہے امدادی سامان غزہ میں اندر جا پا رہا تھا، وہاں داخل ہو پا رہا تھا۔ تو اب جبکہ وہاں پر جنگ اتنی شدید ہو رہی ہے تو اس ویسے میں یہ بالکل ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ 70 سے 80 جو ہے ٹرک مشکل سے ہر روز وہاں پر اندر جا پا رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اقوام متحدہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنی اور سے انسپیکشنز جو ہیں اس کو فاسٹ ٹریک کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرم شلوم پہ جو کراسنگ ہے اس کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹرک وہاں پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے اس کو تو فیسیلیٹیٹ اسرائیل کرنے جو میں۔ ہے وہ اقوام متحدہ کو بلیم کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے اس وقت صورتحال ہے کیا غزہ میں اور یروشلم میں کس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اسرائیل پہ اور اسرائیل کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں۔ آج کل کے دور میں کسی بھی ملک یا ریاست کی معاشی ترقی میں خواتین کا کردار انتہائی کلیدی سمجھا جاتا ہے۔ خواتین اب پاکستان کے معاشی، معاشرتی اور سماجی شعبوں میں نمایاں نظر آتی ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو ملازمت پیشہ ہیں یا کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی لیبر فورس میں صنفی تفریق انتہائی زیادہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی 2023 کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو صنفی برابری میں 146 ممالک میں سے 142ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں تعلیم اور معاشی شعبوں میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تفریق بہت زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اہم عہدوں پر صرف 3% تعداد خواتین کی ہے، جبکہ پیشہ وارانہ شعبوں میں خواتین کا حصہ صرف 22% ہے، جو کہ خطے میں سب سے کم ہے۔ لیکن سیاسی میدان میں خواتین کی نمائندگی سب سے بہتر ہے اور اس میں پاکستان 95ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ نے گزشتہ برس جس سیلاب کا سامنا کیا اس کی تباہی کا تخمینہ لگانا اب بھی مشکل ہے۔ اس قدرتی آفت کے دوران بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر نظر آئے۔ ہر کوئی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں تھا، لیکن جوہی کی رہائشی ایمن اس سیلاب کے باوجود اپنے علاقے کو واپس گئیں، کیونکہ وہ اپنے علاقے میں سیلاب سے متاثرہ خواتین کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں دیکھیے کہ کیسے ایک طالبہ نے اس مشکل وقت میں سماجی کارکن کی طرح اپنے علاقے کی خواتین کی مدد کی۔ یہ ایک عجیب ایک فرسٹریشن تھا اپنے اندر کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کیا حل ہوگا اور کون نکالے گا حل، اور کون کی جگہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اس کا آنسر ہمیں نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہم ہی ہیں جو ہم خود کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ 23 سالہ ایمن ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کی تحصیل جوہی کی رہائشی اور انگلش لٹریچر کی طالبہ ہے۔
दूसरी लड़कियों की तरह इनकी जिंदगी भी आम सी थी, लेकिन 2022 में आने वाले सैलाब ने इन्हें महफूज मुकाम से वापस अपने आफतजदा इलाके में उस वक्त लौटने पर मजबूर किया जब उन्होंने सैलाब से घिरी खवातीन को बेयारो मददगार पाया। एक मेजर इशू ये था कि वुमेन्स का इशू जो कि शायद निगलेक्ट हो रहा था, और मेजर भी वही था, इम्पोर्टेंट भी वही था, लेकिन उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। अब एक फैमिली जो कि खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है, ना तो उनके पास खाने के लिए, ना तो कुछ पहनने के कपड़े हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आपके मसाइल हैं, आपकी लड़कियों के मसाइल हैं, हम उन पे बात करें, तो जाहिर सी बात है उनका फेस एक्सप्रेशन ही हमें बता रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था। इन दकियानूसी रवैयों ने एमन के इस अज़्म को मज़ीद मजबूत किया कि उन्हें लड़कियों और औरतों के इस अहम मसले पर काम करना है। वो गुज़श्ता बरस से जोही से मुल्हका गाँव में जाकर ख़वातीन को माहवारी और आम दिनों के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के तरीक़ों से आशना कर रही हैं, जिसमें उन्हें इब्तिदा में मसाइल का सामना भी रहा। जैसे हमने सेशन स्टार्ट किए, पहले लोगों का रिस्पांस सही नहीं था, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि एक हेल्थ से रिलेटेड हमारे साथ होनी चाहिए, जिससे हेल्थ की इंफॉर्मेशन हो, जो कि उस साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं यूज़ करने के वो बताए। तो वो भी हमारे साथ थी, और एक मौलवी साहब भी था जो रिलीजन के तौर पे उन्हें बता रहा है कि रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त देख सकता है कि अगर कोई ऐसा काम जो आप थोड़े मॉडर्न वे में कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो आप रिलीजन से हट रहे हैं। ये देही ख़वातीन एमन से मुलाकात की मुंतज़िर रहती हैं। दोस्ती का जो रिश्ता मुश्किल वक्त में बना था वो अब और मजबूत हो चुका है। इन कम्युनिटी में आके पता चला हुआ कि एक औरत ही औरत के मसले हल कर सकती है, क्योंकि यहाँ मसले हल नहीं हो रहे थे, उनको अनकवर किया जाता था लेकिन हल नहीं किया जा रहा था। जहाँ जहाँ एक औरत, एक लड़की जो एक पेट के लिए उसे नीड है लेकिन वो मांग नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उसके घर में भाई हैं। लेकिन जब फ्लड का टाइम आया, जब मैंने एज अ वॉलंटियर तो काम शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट वी आर ब्लेस्ड रियली, कि मतलब ये भी मसले होते हैं जिन पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया कि भाई कोई है हमारे ही शहर में जो कि एक छोटी सी चीज़ के लिए भी वो ना तो मांग सकता है और ना ही उसे बिना मांगे मिल रही है। एमन ने गैर सरकारी तंजीमों की मदद से स्कूलों में लड़कियों के लिए अलहदा वॉशरूम बनाने के लिए काम किया। 20 स्कूल्स थे जिनमें हमने वॉशरूम्स बिल्ड किए। वो इसलिए क्योंकि जो जाहिर सी बात है 4th या 5th क्लास की जो लड़कियां थी वो यंग थी और वो जवान थी। अब वॉशरूम जाने में उन्हें बहुत अनईजी फील हो रहा था। बॉयज़ भी उनके साथ है, या चलो गर्ल्स स्कूल ही है, लेकिन उन्हें अनईजी लग रहा था, वॉशरूम था ही नहीं, और उन वॉशरूम ना होने की वजह से ही वो स्कूल नहीं आ रही थी। फिर 20 जो हमारा टारगेट था, 20 स्कूल्स में हमने वॉशरूम बनवाए, और वॉशरूम बनवाने का फ़ायदा ये भी हुआ कि गर्ल्स की अटेंडेंस बढ़ गई थी। सैलाब को गुजरे अब 1 बरस बीत चुका है और तबाही के निशान कहीं कहीं अब भी बाकी हैं, लेकिन एमन ने जिस काम का आगाज किया वो आज भी जारी है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोही, सिंध। हाल ही में पसमानदा इलाकों में बच्चों को मुफ्त तालीम का सिलसिला शुरू करने वाली पाकिस्तानी खातून सिस्टर ज़ैफ ने अपनी नौइयत का सबसे बड़ा सालाना वर्की फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीता। पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली सिस्टर ज़ैफ का असली नाम रिफत आरिफ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने उनके काम के हवाले से उनसे तफसीली बात की। अवार्ड मिलना जो है वो एक चीज है, और आपको अपनी कौम की तरफ से जो शाबाश मिलती है, जो अप्रिसिएशन मिलती है, वो मैं समझती हूँ कि अवार्ड से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है। और जब वापस आई हूँ तो बहुत वार्म वेलकम हुआ मेरा। अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो मैंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, और मैंने सोचा कि अब मैं खुद को खुद ही पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके साथ ही मैंने अपने गली मोहल्ले के बच्चे जो हैं उनको भी जमा किया, और इस तरह से मैंने स्कूल का आगाज किया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज मैं वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हूँ, गांव में रहती हूँ। तो मैंने शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करना शुरू की, और इस तरह से मैंने थोड़ी सी फंडिंग जो है वो अपने काम के लिए जनरेट की। फिर मैं अपने आप को खुद ही पढ़ाती रही एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। मैं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई आफ्टर 7th स्टैंडर्ड, और मैंने डबल MA किया। जैसे जैसे मेरी जॉब तालीम बढ़ती जा रही थी, अच्छी जॉब्स मिलती जा रही थी, तो 17 साल तक मैंने अपने स्कूल को, वोकेशनल सेंटर को खुद ही फंड किया। लेकिन फिर वर्ल्ड पल्स के प्लेटफॉर्म से 2014 में मैंने लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज विन किया, और जो प्राइज मनी था उससे मैंने एक छोटी सी जगह खरीदी, एक बिल्डिंग बनाई,
اور وہاں پہ میں نے خواتین کو فری سکلز ٹریننگ دینا شروع کی. میرے اسکول میں بچوں کو ہمیشہ سے ہی 100% فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس وقت ہمارے پاس 2 اسکول ہیں اور دونوں اسکولوں میں 250 بچے پڑھ رہے ہیں جو 100% فری ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو ادروائز ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. میرا یہ ویژن ہے کہ بچوں کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے، ان کو ویلیو ملنی چاہیے، اور ہمیں ایز ٹیچر اس طرح سے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جان سکیں، اپنی کوالٹیز کو ایکسپلور کر سکیں، اور جو ان کے اندر خوبیاں ہیں ان کو پالش کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے. مجھے یہ جو ایوارڈ ملا ہے گلوبل ٹیچرز پرائز، یہ پیسے مجھے 10 سے 15 سالوں میں ملیں گے انسٹالمنٹس کی صورت میں. اگر یہ پیسے مجھے ایک ہی ساتھ ملتے تو میں اپنا جو میرا ڈریم اسکول ہے اس کے لیے جگہ خرید لیتی، لیکن اب مجھے ضرورت ہے حکومت کی تاکہ میں جگہ خرید سکوں اور میں اپنا ڈریم اسکول بنا سکوں. میرا جو ڈریم اسکول ہے اس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ملک کے ہر کونے سے غریب ترین بچوں کو لے کے آئیں، ہمارے اسکول میں اپنی خوراک ہو اور ان کو بہترین قسم کا علم ملے، وہ دنیا کے سارے کلچرز کے بارے میں سیکھیں اور وہ گلوبل سٹیزنز بن سکیں، اور جس طرح میں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے ایسے ہی وہ بھی کر سکیں. دیہی علاقوں میں آج بھی ایک طرح سے سردار کی حیثیت رکھتا لمبردار یا نمبرداری کا کردار شہروں میں تو اب ختم ہو چکا، لیکن گاؤں کی سطح پر برادریوں کے مسائل ذیلی انتظامیہ اور حکومت تک پہنچانے اور ان کے حل کے لیے اب بھی لمبردار ہی کام کرتا نظر آتا ہے. روایتی طور پر عموماً یہ کردار مرد نبھاتے تھے، لیکن اب خواتین بھی گاؤں کی قیادت کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں. لیکن کیا علاقے کے بزرگ اور مرد ان کے فیصلوں کو بآسانی تسلیم کرتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں. میری طرف سے آپ کی جو صاحبزادی کشمالہ بہار ہیں وہ آج سے ہی نمبردار ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے یہ حوصلہ رکھا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی اس مقام پہ لے کے آئیں جس مقام. سوشل میڈیا پر موجود اس ویڈیو میں مردوں سے بھری کچہری میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی کشمالہ کو کلر کہار کے گاؤں بچھال خرد کی پہلی خاتون لمبردار تعینات کیا جا رہا ہے. لمبرداری کا نظام شہری علاقوں سے تو غائب ہو چکا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی موجود ہے. دیہات میں لمبردار ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے. زیادہ تر لمبردار مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن اب کئی خواتین بھی یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہیں. زمینی وراثت جو ہے نا جس طرح اپنی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اسی طرح مجھے جو ہے وہ یہ عہدہ جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے والد صاحب کی یہ جو وراثت تھی یہ ادھر آ کے ختم نہیں ہو گئی کہ ان کا بیٹا نہیں ہے. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں جو ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا بن کر کام کر رہی ہوں. نمبردار کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے لینڈ ریونیو سسٹم میں ایک ہیڈ مین کا ہوتا ہے. وہ ایک وومن بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی فصل کو کٹنے کے بعد ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی جو اسٹیٹ کا اس کے اندر شیئر ہوتا ہے، دیٹ از واچڈ اینڈ ڈن بائی دا نمبردار. اور اس کے علاوہ بیسک اسیسمنٹس یا بیسک ویریفیکیشنز وغیرہ اٹیسٹیشنز جو کہ گاؤں کے لیول پر کی جا سکتی ہیں وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. کشمالہ چونکہ حال ہی میں اس عہدے پر تعینات ہوئی ہیں تو ابھی وہ علاقے کے لوگوں سے میل جول بڑھا رہی ہیں. سرکاری سطح پر یہ عہدہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو اپنے علاقے میں چند ایکڑ اراضی کا مالک ہو، لیکن پاکستان میں لمبرداری اکثر نسل در نسل چلتی ہے، کیونکہ لمبردار کا خاندان علاقے میں اپنی ساکھ بنا لیتا ہے. ڈسٹرکٹ چکوال کی 2 اور دیہات میں بھی خواتین اپنے گاؤں کی سربراہ ہیں. انہی میں سے ایک 4 سال سے لمبردار ادیبہ الطاف سے ملنے ہم ان کے گاؤں ریڑا داخلی غازیال گئے. میرے دادا نمبردار تھے، میرے ابو نے نمبردار تھے. میں اگر نمبردار بنی ہوں تو ان لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ ہوں، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو، شناختی کارڈ کا ہو، بے فارم کا ہو، وہ میں تصدیق کر کے دیتی ہوں. 18 گریڈ کے افسر کے برابر ہمارا عہدہ تو ہوتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی گریڈ ملا ہوا نہیں ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ملا ہوا، لیکن اتنی ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کی تصدیق کر کے دیتے ہیں. ہم اپنے گھریلو مسائل لے کے جانا تھانوں کچہریوں میں، خاص کر عورتوں کے مسائل
تو ہم اسے اپنے لیے بےزتی محسوس کرتے ہیں نا. ہم عورتیں بھی کرتی ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی آئے مجھے بتائے میں ضرور جاتی ہوں. چھوٹے موٹے رستے ہوتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان, اس کی بھی زمین ہے اس کی بھی ہے, بھائی نہیں یہ نہیں دے رہا, آن بان ہو جاتی ہے بہن بھائیوں میں عموماً. تو ان کو ایک کو بھی کہنا دوسرے کو بھی کہنا نہیں بیٹا یہ آپ 5-6 فٹ آپ چھوڑ دیں, 5-6 فٹ یہ آپ کے لیے سہولت ہے, آئندہ آپ کی نسلوں کے لیے سہولت ہے. وہ اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کرنے سے شاید وہ مسئلے ہمارے چھوٹے چھوٹے حل ہو جاتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جس طرح میرا جو واسطہ ہے وہ بڑے بزرگوں سے بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے معاملات لے کے میرے پاس آتے ہیں, تو انہیں بھی اس طرح نہیں ہوتی ہچکچاہٹ کہ یہ عمر میں ہم سے چھوٹی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں. تو میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے معاملات کو حل کروں. باہر جو اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں ان کے سامنے بھی ایسے ہی بات کرنی پڑتی ہے. یہ ہے انسان کے اپنے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹھاٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر سکے. وہ انہیں یہ نہ ظاہر ہونے دے کہ میں ایک عورت ہوں, میں کمزور ہوں. کیوں کمزور ہوں؟ میں بھی ان کے شانہ بشانہ چل سکتی ہوں. سمن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان کی اس رپورٹ کے حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. سمن, یہ جب آپ رپورٹ بنا رہی تھیں اور یہ لمبرداری سسٹم کے حوالے سے آپ نے جب یہ ڈیٹیلز جانی اور خواتین لمبردار جو ہیں ان سے بات کی, تو کیا ایک صرف یہ سینٹرل پنجاب میں یا کچھ علاقوں میں یہ آپ کو کیسز ملے, یا پورے پنجاب میں یا باقی علاقوں میں بھی آپ کو یہ کیسز کہیں نظر آئے؟ جی اسد, یہ کیسز ہمیں اس وقت جہاں پر ہم نے وزٹ کیا چکوال میں, وہیں پر ہمیں اسپیسیفکلی ملے, اور ہمارا رپورٹ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ خواتین لمبرداری نظام کے اندر ایسی پہلی خواتین ہیں جو کہ اس نظام کا حصہ بن رہی ہیں. ہم نے بہت سی جگہوں پہ پنچایت سنی ہے کہ گاؤں دیہاتوں کا جو کلچر ہے اس میں پنچایت کا ایک ہم لفظ سنتے ہیں, لیکن وہ پنچایت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی گاؤں کی ایک آپ کہہ لیں پرائیویٹ ایک تنظیم ہوتی ہے. لیکن یہ جو لمبرداری کا نظام ہے یہ گورنمنٹ سطح پر ہے اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, انگریز دور سے چلا آ رہا ہے. لیکن اب جو ہے پہلی دفعہ چکوال کے ضلع جس میں ہم نے وزٹ کیا, ان 2 خواتین کو, ان کے علاوہ ایک اور خاتون ہے, اور یہ انہی خواتین کو دیکھ کر اب یہ کلچر اتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ یہ رپورٹ بنانے کے بعد ہمیں ایک اور ایسی خاتون کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ بھی جو ہے اس لمبرداری نظام کے اندر آئی ہیں. تو یہ پہلی ایسی خواتین ہیں. تو یہ جن خواتین سے آپ کی بات ہوئی, اسپرٹ ان کی کیا ہے, اور اوور آل اگر ہم علاقے کی خواتین کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ینگ خواتین ہیں, وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل؟ کوئی آپ کو دیکھا کہیں کہ کچھ ینگ خواتین جو ہیں وہ ان کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہوں؟ بالکل. جب ہم ضلع یہ ہم چکوال کا جو ہے ڈیرہ داخلی غازیال اس علاقے میں گئے تو وہاں پر بہت سی ہماری اور خواتین سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں یا اپنے گھروں میں ایون کام کر رہی ہیں, فصلوں میں کام کر رہی ہیں. تو وہ بہت موٹیویٹڈ تھی اور وہ ہمیں یہی بتا رہی تھی کہ ان خواتین کے آنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مسائل لے کر ان کے گھروں تک بآسانی آ سکتی ہے. اس سے پہلے جب مرد حضرات اس لمبرداری کے نظام میں چونکہ انہوں نے شروع سے دیکھے ہیں تو ان کے گھروں کے جو مرد تھے وہی اپنے مسائل لے کر ان لمبردار مرد حضرات کے پاس جاتے تھے. لیکن اب ان خواتین کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم خواتین بھی اپنے مسائل لے کر خود چلی جاتی ہیں ان کے پاس, اور انہیں اسپیشل کسی ان سے ٹائم کی ضرورت نہیں لینے کی پڑتی کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دیں یا کوئی ایک محفل سجے گی تو ہی آپ کا کام ہوگا. وہ کسی بھی وقت ان خواتین سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ ان علاقوں میں ہم نے جو اچھی چیز دیکھی وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان. اب ان علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو بھی شاید اس وجہ سے سپورٹ مل رہی ہے. سمن, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.